جی بھر کے گریا کر لیجیے اور شکر ادا کیجیے کہ آج آپ کے گریے پہ پابندی نہیں ہے. آپ جب آپ گریا کرتے تو کوئی لہجے نہیں چپ ہوتا. آج جب آپ گریا کرتے تو کوئی تماچے نہیں لگاتا. ارے حسین پر جب حسین کی بیٹی گریا کرتی تھی تو تماچے لگائے جاتے تھے. اجرکم اللہ. حسین عباس کا لاشا نہیں لائے لیکن اس کے بعد ایک عظیم الشان لاشا اٹھایا, وہ 6 مہینے کے شیرخوار کا لاشا. حسین نے اسے سپرد الحق کیا اور اس کے بعد ایک بار پھر کمر کسی در خیمہ پہ آئے. زینب, ام کلثوم, لیلا, رباب, سکینہ, رقیہ, فضہ, تم پر آخری سلام. جملے سن لیجیے, تاریخ کے جملے ہیں. بیویوں نے رونا شروع کیا, زینب نے گریا شروع کیا تو حسین نے روکا, کہا بہن گریا نہ کرو اور میری شہادت کے بعد بھی گریا نہ کرنا, میری شہادت کے بعد گریبان چاک نہ کرنا, میری شہادت کے بعد چہرے پر تماچے نہ لگانا. یہ حسین نے صبر کی تلقین فرمائی. اور وہ 4 سال کی بچی وہ حسین کا دامن تھام کر جب رونے لگی تو اس بچی سے کیا جملہ کہا سن سکیں گے آپ؟ بیٹی ابھی گریا نہ کرو, اس کے بعد بہت گریا کرنا پڑے گا. اس کے بعد سرکار سید الشہداء اس خیمے میں گئے جہاں رات بھر عبادت میں مصروف رہے تھے اصحاب. ایک مرتبہ پردہ اٹھایا, خیمے کو غور سے دیکھا, بلند آواز سے گریا کیا. اس کے بعد اپنے آنسو خشک کیے, ادھر سے نکلے تو دوسرے خیمے کی طرف. میں کہوں گا یہ حسین کی سعی ہے. حاجی جاتے ہیں تو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں. یہ حسین اس خیمے سے اس خیمے کی طرف آ رہے ہیں اور آنے کے بعد پردہ اٹھایا, لاشوں کو دیکھا غور سے, ایک ایک کا لاشا, اور کہا میرے شیرو تم نے حق وفا ادا کر دیا. اب 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اس بوڑھے کا جہاد دیکھو. اس کے بعد حسین آئے, اپنے گھوڑے کے پاس کھڑے ہو گئے, اپنے با وفا راہوار کے پاس, اور پھر ایک مرتبہ نظر یمینا و شمالا, داہنی طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, عجب بے کسی کا عالم ہے. پیچھے زینب ہے, ام کلثوم. ایک مرتبہ زینب نے قدم آگے بڑھائے, بھیا میں سمجھ گئی, یہ تاریخ ہے, یہ مرثیہ نگاری نہیں ہے. زینب کو کیا کیا خدمتیں انجام دینی پڑی. یہ خدمت کوئی معمولی خدمت ہے بھیا. جب آپ سوار ہوتے تھے کبھی عباس رکاب تھامتے تھے, کبھی اکبر لے جامے فرس سنبھالتے تھے. اب نہ اکبر ہے نہ عباس, کوئی نہیں ہے, میں تو ہوں. یہاں زینب رسول بن گئی, زینب علی بن گئی, زینب زہرا بن گئی, زینب عباس بن گئی. زینب نے حسین کو سوار کیا, بھیا خدا حافظ. کتنا بڑا کلیجہ ہے زینب کا, کیسا دل ہے زینب کا جو حسین کو خدا حافظ کہہ رہی ہے. آج کچھ پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے, سنبھل کے سنیں اور خوب گریا کریں. حسین آگے بڑھے, حسین آگے بڑھے, حسین آگے بڑھے. اور ایک مرتبہ جناب زینب پیچھے ہٹی. یہاں سے جناب ام کلثوم کی روایت ہے. جناب ام کلثوم نے فرمایا ایسا لگا کہ میری آنکھوں کے سامنے سے کوئی پردہ ہٹ گیا. میں نے دیکھا اب حسین تنہا نہیں ہے. آگے آگے گھوڑے پر حسین جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے کوئی ہے. یا ولدی, یا ولدی, میرے بیٹے حسین, میرے جگر کے پارے حسین,
بڑھی اور میں نے کہا بھیا حسین، بھیا حسین. بھائی نے راہوار کو روکا، کہا بہن واپس جاؤ. کہا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہا بہن اکبر کو رخصت کیا تھا میں نے، اکبر آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا. اب میں جا رہا ہوں، نانا رسول اللہ. بابا علی مرتضی ہیں، یہ ساری ہستیاں موجود ہیں، فاطمہ بھی موجود ہیں. حسین میدان میں گئے. صبر کر کے سن لیں 2 جملے عرض کروں گا. حسین میدان میں گئے، حسین میدان میں بے پناہ جنگ کی، بے پناہ جنگ کی. فوجوں کو اتنی دور بھگا دیا کہ دارالعمارہ سے فوجوں کی صفیں ٹکرانے لگی. حسین نے جنگ کی اور اس کے بعد جنگ کرتے کرتے حسین پر نقاہت طاری ہوئی، اس لیے کہ حسین پر بھی تو ہر طرف سے وار ہو رہا ہے. ایک یکا و تنہا حسین. کوئی کیا مبالغہ کرے گا؟ مبالغے کی گنجائش ہے؟ کوئی کیا مبالغہ کرے گا؟ یکا و تنہا حسین اور اطراف میں کم سے کم 30,000 کا لشکر، کم سے کم 30,000، جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہے وہ بس حسین کے لیے ہے، بس حسین کے لیے ہے. حسین جتنے تیر ہیں وہ حسین کی طرف، جتنے نیزے ہیں حسین کی طرف، جو تلواریں ہیں حسین کے لیے. جس شقی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ زمین سے پتھر اٹھاتا ہے اور حسین کی طرف پھینک دیتا ہے. حسین سر سے پیر تک لہو لہان ہوتے جا رہے ہیں، سر سے پیر تک لہو لہان ہوتے جا رہے ہیں. اسی اسنا میں، بس سنبھل کے سن لیجئے، اسی اسنا میں ایک سے شعبہ تیر، یہ روایت میں نے کبھی نہیں پڑھی آج سے پہلے اس منبر پر. ایک سے شعبہ تیر. سنیے سے شعبہ تیر کسے کہتے ہیں، سنتے رہے آپ. جو لوگ اس زمانے کے علم اسلحہ شناسی کو رکھتے ہیں وہ جانتے اس زمانے میں کیسے کیسے اسلحے ہوتے تھے، کیسی کیسی تلواریں ہوتی تھی، کیسے کیسے تیر بنائے جاتے تھے. تیر کی مختلف قسمیں تھیں تیروں کی. کچھ سادہ تیر ہوتے تھے، کچھ سے پہلو تیر ہوتے تھے، کچھ سے شعبہ تیر ہوتے تھے. سے پہلو تیر الگ ہوتے تھے، سے شعبہ تیر الگ ہوتے تھے. یہ سے شعبہ تیر سن سکیں گے آپ؟ یہ ہر طرف سے دھاردار ہوتے تھے اور آگے سے یہ اس طرح مڑے ہوئے ہوتے تھے تاکہ جب کسی کو پیوست ہو جائیں تو پھر آگے سے کھینچا نہ جا سکے. اگر آگے سے کھینچا جائے تو وہ جو مڑا ہوا حصہ ہے ایک سے شعبہ تیر حسین کے سینے مبارک پہ آگے لگا. اب روایت ہے حسین اسے آگے سے نہیں نکال سکتے. اگر حسین تیر نکال لیں تو پورا سینہ، یہ کلیجہ اسی وقت باہر آ جائے گا. حسین نے گھوڑے کی گردن پہ ٹیک لگا کر تیر کو پشت کی طرف سے نکالا. خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین ڈگمگانے لگے. گھوڑے نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے. حسین زمین پر آئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین زمین پر آئے. 1 ساعت تک حسین بیٹھے ہیں، آنکھیں بند ہیں. حسین بیٹھے ہیں، آنکھیں بند ہیں. سینے سے فوارہ چھوٹ رہا ہے، آنکھیں بند ہیں. دشمن نے یہ جاننے کے لیے کہ حسین زندہ ہیں یا جان کے آخری کے سپرد کر دی، ایک مرتبہ لشکر کو خیموں کی طرف بڑھایا. حسین نے جیسے ہی ٹاپوں کی آواز سنی آنکھیں کھولی. ارے بے غیرتو ہو، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی خیمے
میں ملا جائے.